الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر بروز جمعہ 80 مرتبہ درود پاک پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن يضروكم إلا أذى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو تمہارے سامنے سے پیٹھ پھیر جائیں گے، پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ لن يضروكم إلا أذى، یہ تمہیں ستانے کے علاوہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہودیوں میں سے جو لوگ اسلام لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہودیوں کے سردار ان کے دشمن ہو گئے تھے اور انہیں تکلیف پہنچانے کی فکر میں لگے رہتے تھے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو مطمئن کر دیا کہ زبانی طعن و تشنیع اور دھمکیوں کے علاوہ یہ ان مسلمانوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے، اور غلبہ مسلمانوں ہی کو حاصل ہوگا اور یہودیوں کا انجام ذلت و رسوائی ہوگا۔ اور اگر یہ اہل کتاب مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور تمہارے مقابلے کتاب نہ لا سکیں گے۔ یہ غیبی خبریں ایسی ہی واقع ہوئیں۔ بعد میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے شام، روم وغیرہ تمام علاقوں میں فتح حاصل کی، اور یوں یہ غیبی خبر پوری ہوئی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ ترجمہ کنز العرفان۔ یہ جہاں بھی پائے جائیں ان پر ذلت مسلط کر دی گئی، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہیں اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے تھے، اور اس لیے کہ وہ نافرمان اور سرکش تھے۔ ضربت علیہم الذلہ، ان پر ذلت مسلط کر دی گئی۔ اس آیت میں بیان فرمایا گیا کہ یہودیوں پر ذلت اور محتاجی لازم کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس آیت میں استثناء بھی ہے، الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، سوائے اس کے کہ انہیں اللہ کی طرف سے سہارا مل جائے یا لوگوں کی طرف سے سہارا مل جائے۔ استثناء کے آنے سے معنی یہ بن گیا کہ یہودی ذلت و خواری سے کسی صورت اور کسی طرح نہیں بچ سکتے مگر اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ اور لوگوں کی رسی کے ساتھ۔ اللہ عز و جل کی رسی کے ساتھ یوں کہ یہودی مسلمان ہو جائیں تو خواری سے بچ سکتے ہیں اور حقیقی عزت حاصل کر سکتے ہیں، اور لوگوں کی رسی کی صورت یہ ہے کہ لوگوں سے عہد و پیمان کریں، اسلامی حکومت کے ذمہ بن جائیں، یا کافر حکومتوں سے بھیک مانگیں اور تعاون حاصل کرے تو دنیاوی عزت پا سکتے ہیں، اور ایسے صورت میں ان کی سلطنت بھی بن سکتی ہے۔ فی زمانہ اگر دنیا کے کسی خطے میں کفار کے تعاون سے یہودی سلطنت وجود میں آئی ہے تو اس حکومت کا قائم ہونا قرآن کریم یا اسلام کی صداقت کے خلاف نہیں، بلکہ قرآن کریم کی صداقت کی بڑی صاف اور واضح دلیل ہے کہ بحسب استثناء وحبل من الناس، صدیوں سے ذلیل و خوار یہودیوں کی ایک جماعت کو دنیاوی عزت مل گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔